آج کا ہمارا موضوع پھر سے وہی ہے کہ قرآن پاک صرف پڑھنے والی کتاب ہے یا یہ کتاب غور و فکر چاہتی ہے. تو ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ایک جگہ پہ قرآن نے ابھی کل آپ نے بتایا کہ یہ ہدی للمتقین ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ یہ ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے. تو یہ کیسے اس کا کمبینیشن کیا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھیے، قرآن جو ہے ہدی للمتقین، جو پہلی لائن ہے قرآن کی سورہ فاتحہ کے بعد، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، جن کو قرآن فائدہ پہنچا سکتا ہے. بھائی ایک ایگزام ہے آئی ایس کا، آئی پی ایس کا، کوئی بھی دے سکتا ہے، یہ جنرل بات ہے. یہ ہو گیا ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن کیا ہر کوئی آئی ایس آئی پی ایس کا ایگزام دیتا ہے؟ تو جو دے گا اس کی کیا صفات ہوگی، کیسے لوگ ایگزام کو کلیئر کر سکتے ہیں، کیسے لوگ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے. تو اب آپ دیکھیے اس کی کوالٹی کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن گائیڈ بک بن سکتا ہے. تو ان آیتوں کا سلسلہ کیوں ہم نے شروع کیا ہے، قرآن کے ذریعے انٹروڈکشن ہم کر رہے ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن کیا یہاں جو ہندوستان یا اس طرح کے دیشوں میں جہاں قرآن کی زبان نہیں سمجھی جاتی ہے، وہاں محض بلا سمجھے بوجھے اس کتاب کو پڑھنے کی جو ریتی چلی آ رہی ہے، جو زندہ لوگوں کو بخشوانے اور مردہ لوگوں کو بخشوانے، کیا قرآن اس کے لیے آیا ہے؟ تو قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تو ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے. پھر یہاں اسٹارٹ میں بتا رہا ہے کہ کون لوگ، واقعی لوگوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ان کو کہا وہ متقی لوگ ہیں. متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ کہ آپ خود سے ایک خیالی متقی بنا لیں گے یا اس کی کچھ صفات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی کوالٹی بتا رہا ہے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب کی باتوں پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. پہلی بات. دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو، صلاح کو قائم کرنے والے لوگ ہیں. تیسری بات، تیسری کوالٹی جن کو قرآن، جن کے لیے ہدایت اور گائیڈنس ہے، کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے انہیں، اس سے وہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد چوتھی کوالٹی کا بتائی جا رہی ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ان کو یقین ہوتا ہے اس پہ جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے. اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ان کو یقین ہے. جو قرآن کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ کوالٹیز ہیں. آپ کو پچھلے مذاہب کا بھی نالج ہونا چاہیے، اس کے بارے میں اتنی موٹی جانکاری تو ضرور ہونی چاہیے کہ کیا نازل ہوا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ بھی ان کا یقین ہوتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پہ ہیں. تو اتنی کوالٹی ہونی چاہیے آپ کو. آپ کو ایمان ہونا چاہیے، پھر آپ کو جو کچھ اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ صلاحیتیں آپ اللہ کے راستے میں لگانے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، آخرت پہ یقین رکھتے ہوں، اس کتاب پہ یقین رکھتے ہوں، اور اس سے پہلی کتابوں پہ بھی یقین رکھتے ہوں. تب جا کے آپ اس کتاب سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تب یہ ہدی للناس ہے. کتاب صرف ناظرہ اور بغیر سمجھے بوجھے پڑھ لینے کی کوئی کتاب ہے؟ ایسا لگا آپ کو؟ قرآن جو اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو اتنی تعلیم دے رہا ہے آپ کو کہ کن لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، جو اتنی صفات رکھتے ہوں. تو وہ لوگ کٹ ہو گئے نا، جو صرف ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہوں، ناظرے کی نیت سے پڑھ رہے ہوں. تو سوچیے، اتنی عظمت والی کتاب جس کے لیے اتنی کوالٹیز چاہیے، اس کو بلا سمجھے بوجھے لوگ پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں، اس سے جنت میں کہیں جگہ بن رہی ہے، اتنے کٹھے اور اتنے ایکڑ میں زمین ہمیں ملتی جا رہی جنت میں. یہ سمجھ رہے ہیں ناظرہ پڑھنے پہ، بلا سمجھے بوجھے پڑھنے پہ. اور دیکھیے آگے، یہ تو ہو گئی وہ کوالٹی جو لوگ اس کتاب کو مان رہے ہیں، جو لوگ اس کتاب پہ ایمان رکھ رہے ہیں. اب کوالٹی ان لوگوں کی ہے جن کے اوپر یہ کتاب
پہنچائی جا رہی ہے، جن کو بتائی جا رہی ہے کتاب اور اس کا انکار کرتے رہے، ان کی کیا کوالٹی؟ ان کی بھی کوالٹی ہے۔ سوچئے ڈیٹیلنگ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اتنی سستی کتاب ہوتی جو نادرے سے کام چل جاتا، محض ثواب سے کام چل جاتا، مردے کے اوپر پڑھنے کے لیے کام میں آنے والی کتاب ہوتی، تو اتنی کوالٹی اور اتنی لمبی بحث کتاب کے شروع میں ہی، جیسے ایک رائٹر اپنی کتاب لکھتا ہے نا، تو اس کا مقصد بتاتا ہے کہ یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں، کن لوگوں کے لیے ہے، تو یہ بتا دی کوالٹی اللہ میں، یعنی یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، اپوزٹ جنڈر کو بھی بتا رہا ہے، تاکہ آپ کو کمپیئر کر کے سمجھنے میں، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب دیکھیے کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ انکار کر دیے، جنہوں نے انکار کیا اس کتاب کا، اس پیغام کا، ان کو چاہے تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ تمہاری سننے والے نہیں ہیں، تمہاری ماننے والے نہیں ہیں، لا یؤمنون۔ تو آپ بتائیے کہ اس کتاب کا کام کیا بتایا؟ اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو ڈرانا ہے، مطلب آپ کس چیز سے ڈرائیں گے؟ آپ کو صرف اس کی، یا پھر جن کو ڈرا رہے ہیں ان کو بھی ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھانا ضروری ہے؟ انکار کب کریں گے؟ وہ جب جانیں گے۔ تو ماننے کے لیے بھی اور نہ ماننے کے لیے بھی، دونوں صورتوں میں انفارمیشن ضروری ہے کتاب کی، سمجھ آپ؟ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناظرہ اور قرآن خوانی بلا سمجھے بوجھے، محض زبانی، اس کا کوئی مطلب قرآن میں، سنت میں، اللہ کی کتاب کی منشا میں کہیں دور دور سے بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے کیفیت کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کتاب کا، تو انکار جب کرتے ہیں تو اس انکار کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور اللہ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا اللہ تعالیٰ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے کانوں پہ، آنکھوں پہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب کی موجودگی میں کتاب کو نہ سمجھنا، اس کو نہ ماننا، یہ اللہ کی ڈائریکٹ توہین ہے، یہ اللہ کے میسج کو انکار کر دینا دراصل اللہ کا انکار ہے۔ تو یہ عظمت ہے اس کتاب کی کہ اگر آپ اس کتاب پہ ایمان والے ہیں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کو آپ کو سمجھنا ہے، کوئی نہیں ملتا ہے تو کوئی اسے ایک ساتھی چنیے، ایک زبان چنیے، کوئی آپ سائٹ چنیے جہاں سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ آپ کو اویلیبل ہو، لیکن بلا سمجھے بوجھے آپ کوئی مطلوبہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ اس کتاب سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے اگر آپ اس کتاب کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کتاب کے لانے والے سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کتاب کو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان میں توفیق دے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اور محض کلمہ پڑھ کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس ٹیم کے آدمی ہو گئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا آدمی کون ہوتا ہے؟ اللہ نے ابھی صفت بتائی اس کی، یؤمنون بالغیب، پہلی بات کون ہے؟ غیب پہ ایمان رکھتا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتا ہے، کوئی کنجوس آدمی نہیں ہے، خرچ کرتا ہے، وہ جو چیز دی گئی ہے اس کو، وہ دی گئی ہے، اس کی اپنی نہیں ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ کے کتاب میں جو کچھ ہے، جو بھی نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور جو ان سے پہلے جو بھی نازل ہوا ہے، وہ سب پہ ایمان رکھتا ہے۔ تو آپ سوچیے کتنا بڑا مسئلے کا حل ہو گیا۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ دوسری کتاب والے، ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ وہی ہستی ہے جس نے یہ کائنات بنائی، اس میں لوگوں کو پیدا کیا، تو یہاں پہ پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ایک بتایا مشن کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اللہ کا، جو اتنی بڑی کائنات بنا کے چھوڑ دیا ہمیں اور آپ کو اور اتنی بڑی کائنات کو، تو ایسی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک گائیڈ بک دیا، ایک گائیڈ بھی بھیجا، ایک گائیڈ بک بھی دیا، اور صرف آپ ہی کو نہیں دیا کہ آپ قرآن والے ہیں، اس سے پہلے ساری امتوں کو دیا، اور ان کی زبان میں دیا، عربی میں نہیں دیا۔
تو جتنی زبانیں ہیں ان سب زبانوں میں، ان قوموں میں جتنی قومیں ہیں، سب میں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف ہمارے پاس میسج ہے اور ہم بڑے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو یہ مت سمجھیے، اور یہ سمجھ کے اچھی طرح سے اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے کہ آپ کو تمام قوموں سے رشتے بگاڑنے نہیں ہیں، بنانے ہیں. یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں. یہ کتاب چھوٹی ہے، پہلے کی بڑی تھی، ہماری بڑی ہے، ہمارا رسول ریلیجن ہے، لیٹسٹ جو کتاب ہے. ریلیجن تو سب ایک ہی تھا، مطلب لیٹسٹ ابھی نبی ہے اور لیٹسٹ کتاب ہے. تو اس کو لوگ سمجھیں، اس کے قریب ہوں، آپ کی اور ہماری حرکتوں سے، ہماری عصبیتوں سے لوگ دور نہ ہوں. اس لیے کسی کی نبی، کسی بھی کتاب کو نیچا سمجھنا، کسی بھی رسول کو نیچا سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اس کی سخت وعید ہے قرآن میں. قرآن صاف کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. سب اللہ کے امبیسڈر ہیں، سب اللہ کی کتابیں ہیں. ہمیں کسی طرح کے فرق کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ دن بدن اپنے تئیں اور اپنے مذہب کے تئیں دشمنی کا شکار ہوتے جائیں گے. قومیں آپ سے نفرت کریں گی، جڑیں گی نہیں. تو لوگوں کو اسلام کی طرف وہ یہ کہہ کے نہیں بلانا ہے کہ ہم کوئی نیا مذہب بتا رہے ہیں آپ کو. بھائی جو آپ کی کتاب ہے، وہی کتاب کا بھیجنے والا بھی آپ کا ایک ہی ہے، ہمارا بھی ایک ہی ہے. تو کتاب میں جو سندیش آپ کے ہے وہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں، ری چیک کر سکتے ہیں ہماری کتاب سے. تو جب ان کو آپ ایمان والا سمجھیں گے، جو بھی اس وقت کا ایمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، قرآن نے کہا یہود ہو، نصارہ ہو، صابئی ہو، مجوسی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان آئے گا تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے کوئی رنج اور کوئی غم نہیں ہوگا. اسی طرح سے بہت سارے نصرانیوں کے لیے اللہ نے بتایا ان کی کیفیت کہ یہ لوگ ہیں، ان میں جو خدا ترس لوگ ہیں، اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، روتے ہیں. تو اس لیے قرآن جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کے اندر نفرتیں کم ہوں گی، ساری انسانیت کو آپ خدا کا ایک کنبہ سمجھیں گے اور ساری کتابوں کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے لوگوں سے ربط کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کا ربط یہ مضبوط ہوگا اور دشمنی سے دور ہوتے ہوئے محبت سے آپ جڑ سکیں گے، آپ کے پیغام سے اس لیے لوگ جڑ سکیں گے اور ہم اچھی طرح سے ایک دوسرے کو اپنا میسج پہنچا سکیں گے، دے سکیں گے. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اس امید کے ساتھ کہ اس رمضان میں ہم اپنے قرآن کے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اپنی لاک ڈاؤن کے اندر فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے فیملی، اپنی اہلیہ سب تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمیں اللہ بہت اجر دے گا اور ہمارے لیے راہیں آسان کرے گا. ابھی ہم بہت ہی مصیبت میں ہیں، پوری مسلم امہ اپنے اس کام کو، اس کاز کو، اس کتاب کو نہیں سمجھنے، نہیں پڑھنے اور نہیں پہنچانے کی وجہ سے بہت ہی ظلم کا شکار ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے ان حالات کو سمجھ سکیں اور قرآن سے اپنا بہتر رشتہ بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.